السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم حاضرین، آپ کا بھائی ندیم خان پارٹ 2، صوفیت نے دین اسلام کو سب سے زیادہ نقصان میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے، اور آج ہم یہ پارٹ 2 لے کر آئے ہیں کہ صوفیوں نے سب سے زیادہ دین اسلام کو نقصان پہنچایا۔ صوفیت اسلام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، اس لیے اس سے آگاہ کرنا ہر مسلمان کی اولین ذمہ داری ہونا چاہیے۔ ہم نے پارٹ 1 میں جواب دیا تھا، بعض لوگ کہتے تھے، ہمارے اس اقوال پر اشکال پیش کرتے تھے کہ کیا صوفیت نے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے، تو ہم نے اس کا جواب پارٹ 1 میں دیا تھا، اور اہل علم کی طرف سے بتایا تھا کہ اہل علم بھی ایسا ہی سوچتے سمجھتے اور بیان کرتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ آج پارٹ 2 میں، اور الحمدللہ وہ پارٹ شائع کرنے کے بعد بہت سارے لوگوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ان پارٹوں کا سلسلہ جاری و ساری رہے، تو آئیے آج پارٹ 2 میں پھر ہم صوفیوں کے اہم ترین خطرات، ان کے افکار کے جو ہیں صوفیانہ افکار کے اہم ترین خطرات، اس کی طرف آپ کی توجہ دلائیں گے۔ اس سے پہلے آپ کا بھائی ندیم خان آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل اسٹوڈنٹ ندیم خان کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولے، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولے، تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے کہ کب میں نے آڈیو ویڈیو اپلوڈ کیا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں محترم حاضرین، صوفیانہ افکار کے اہم ترین خطرات میں سب سے پہلا مسلمانوں کو قرآن حدیث سے پھیرنا۔ جیسے کہ آپ سنے ہوں گے، دیکھے ہوں گے، یہ دیوبندی بریلوی حضرات اکثر یہ بات کہا کرتے ہیں کہ قرآن حدیث اگر تم پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا، اور اس لیے ان کی عوام قرآن حدیث نہیں پڑھتی ہے، بلکہ قرآن حدیث سے دور رہتے ہوئے زندگی گزارتی ہے، سمجھتی ہے کہ وہ جنت کے حقدار ہیں۔ تو یہ اصل میں یہ جملہ صوفیت کی عکاسی کرتا ہے۔ کیا بتایا جاتا ہے اس میں کہ اہل تصوف نے پہلے بھی اور موجودہ دور میں بھی مختلف ذرائع اور نہایت پیچیدہ طریقوں سے لوگوں کو قرآن و حدیث سے پھیرنے کی کوشش کی ہے۔ بعض طریقے حسب ذیل ہیں۔ یہ خیال کہ قرآن میں تدبر کرنے سے اللہ کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے، اور ان حضرات نے اپنے خیال میں فنا فی اللہ کو صوفی کا آخری مقصد قرار دیا، اور سمجھتے ہیں کہ قرآن میں تدبر انسان کو اس مقصد سے پھیر دیتا ہے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ قرآن کا تدبر در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے، کیونکہ قرآن یا تو اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعے اس کی مدح ہے، یا اللہ اپنے اولیاء اور اپنے دشمنوں کے ساتھ جو سلوک کیا اس کا بیان ہے۔ یہ سب اللہ کی مدح ہے، یا اس کی صفات کا علم ہے، یا اس کے حکم اور شریعت میں تدبر ہے۔ اس تدبر سے اس کی حکمت معلوم ہوتی ہے، اور اپنی مخلوق کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا پتہ لگتا ہے۔ لیکن چونکہ اہل تصوف میں سے ہر شخص خود الہ بننا چاہتا ہے، اپنے ذوم میں وہ صفات الہی کے ساتھ متصف ہوتا ہے، اس لیے اسے گوارا نہیں کہ لوگ قرآن میں تدبر کر کے اللہ کی صفات کی معرفت حاصل کریں۔ دیکھا آپ نے، اصل میں یہ ہے صوفیوں کا گندا غلیظ عقیدہ، نہج منہج، جس کو پر عمل کرنے کے لیے وہ ڈائریکٹ تو نہیں بولتے، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ اگر تم قرآن حدیث کو پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور اس طرح لوگوں کو قرآن حدیث سے دور کرتے ہیں، کیونکہ صوفی شیطان خود اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے کہ اس میں خود اس کی وہ صفات ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات اس میں ہے، یعنی انسان بھی اللہ ہی ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے۔ اب اس پول پٹی کو آدمی تب آسانی سے پکڑ سکتا ہے اگر وہ قرآن و حدیث کا علم حاصل کرے گا، اور اگر وہ قرآن حدیث کا علم حاصل نہیں کرے گا تو وہ اپنے ان صوفیہ پیر و فقیروں میں وہ صفت کو مان لے گا۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں، کسی کو کی صفت نے غوث پاک دے دی ہے، کسی کی غریب نواز دے دی ہے، کسی کی گنج بخش دے دی ہے، کسی کی داتا بخش دے دی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری صفتیں یہ صوفیوں کی کارستانیاں ہیں، اور یہ گندے اور خطرناک عقائد ہیں۔ چنانچہ شعرانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی بعض غیبی نداؤں میں کہتا ہے، اے میرے بندے، رات میرے لیے ہے، قرآن کے لیے نہیں، اس کی تلاوت کی جائے، نعوذ باللہ۔ تمہارے لیے دن میں عبادت کا لمبا کام ہے، لہٰذا رات کی کل میرے لیے بناؤ، اور جب تم رات میں قرآن کی تلاوت کرو تو میں تم سے طلب نہیں کرتا کہ تم اس کی معنی کے ساتھ ٹھہرو، کیونکہ اس کے معنی تم کو مشاہدے سے پرگندہ کر دیں گے۔ ایک آیت تم کو میری جنت اور اس میں میرے اولیاء کے لیے تیار ہوئی نعمتوں کی طرف لے جائے گی، پھر جب تم میری جنت میں حور کے ساتھ نرم نازک ریشمی گدوں اور توشکوں پر آرام کر رہے ہوں گے تو میں کہاں ہوں گا، اور ایک دوسری آیت تم کو جہنم کی طرف لے جائے گی، اور تم اس کی طرح طرح کے عذاب کا معائنہ کرو گے، جب تم اس میں مصروف ہو جاؤ گے تو میں کہاں ہوں گا۔ کوئی اور آیت تم کو
آدم یا نوح یا ہود یا صالح یا موسیٰ یا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے کی طرف لے جائے گی، اور ایسے ہی اور بھی، حالانکہ میں تم کو تدبر کرنے کا حکم صرف اس لیے دیا ہے کہ تم اپنے دل کے ساتھ میرے اوپر مجتمع ہو جاؤ، باقی رہا احکام مستنبط کرنا تو اس کے لیے دوسرے وقت ہیں اور یہاں بڑا بلند مقام ہے۔ دیکھا محترم حاضرین، کتنے گندے عقیدے ہیں کہ قرآن رات میں نہیں پڑھنے کا صوفیوں کے یہاں، جبکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی اور سیرت تھی کہ آپ رات میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی عبادت یعنی تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے تھے، اس میں لمبے لمبے قیام کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اور صوفی کس سے روکتے ہیں؟ رات میں قیام مت کرو، رات میں قرآن مت پڑھو، رات میں اللہ کو یاد مت کرو، بلکہ کیا کرو؟ صوفی شیطانوں کی طرح محفلیں جماؤ، ہردنگ کرو، ناچ گانے گاؤ۔ تو یہ ہے محترم حاضرین صوفیوں کے گندے اور خطرناک افکار، جس کی طرف ہم نے آپ کی توجہ دلائی اور آپ کو متنبہ کیا۔ اب آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی آگے بڑھ چڑھ کر ان صوفیوں کے خطرناک عقائد سے امت مسلمہ کے لوگوں کو واقف کریں، اس سے روکنے کی بھرپور کوشش کریں، اور انہیں بتائیں کہ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان صوفیت نے پہنچا ہے، اسلام کے لیے سب سے بڑا خطرہ صوفیت ہے، اور ابھی بھی پہنچا رہے ہیں، اور ابھی بھی یہ خطرہ بڑا ہے۔ اب دیکھا آپ نے کتنے گندے عقائد ہیں، تو بس استغفار کہ صوفی شیطان اپنے آپ کو اللہ سمجھ لیتا ہے، اس لیے لوگوں کو قرآن حدیث پڑھنے سے بھی روک دیتا ہے تاکہ وہ اس کی پول پٹی نہ کھلے اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کو بندے میں مان لے۔ اور ہم بریلویت دیوبندی کی شکل میں اور قبر پرستوں کی شکل میں یہ ساری خرافاتیں دیکھ رہے ہیں، یہ سب صوفیوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے مردوں کو اولاد دینے والا، روزی دینے والا، موت سے بچانے والا اور بیماری سے بچانے والا، شفا دینے والا، اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کیا تلقین کرتے ہیں کہ تم رات میں قرآن ہرگز نہ پڑھو، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، بلکہ کیا کرو؟ اور جیسے صوفی کرتے ہیں کہ وہ راتوں میں عیاشیاں کرتے ہیں، ناچ گانے کرتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں، حق کہو ڈھول تاشے بجاتے ہیں، یعنی عیش پرستی میں، عیاشی میں راتیں گزارتے ہیں۔ تو اس غلاظت کی طرف توجہ دلانا آپ تمام حضرات کا بھی مقصد ہونا چاہیے، نیت ہونا چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے، اور خود بھی بچے، دوسروں کو بھی بچائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین صوفیت کے فتنے سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔